بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو کل کی ویڈیو جو آپ نے کل کا جو ہمارے تعلیم کا فضائل اعمال کی جو تعلیم ہوئی ہے اس کو جن جن لوگوں نے سب نے ویو کیا ہے، مکمل ویو کرنے پہ آپ سب کا شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا کرے۔ اور ہم آج کی تعلیم شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ آپ تمام لوگ جو ہے اسی طرح تعلیم کو، فضائل اعمال کی تعلیم کو سنتے رہیے، دیکھتے رہیے، اور اسی طرح اس کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیے۔ جزاک اللہ۔ حکایت الصحابہ سے ہے، دو انصاری بچوں کا ابو جہل کو قتل کرنا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور اور بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی میں میدان میں لڑنے والوں کی صف میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں دو جانب انصار کے دو کم عمر لڑکے ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ میں اگر قوی اور مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو اچھا تھا کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے۔ میرے دونوں جانب بچے ہیں، یہ کیا مدد کر سکیں گے؟ اتنے میں ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چچا جان، تم ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں پہچانتا ہوں، تمہاری کیا غرض ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا کہ وہ مر جائے یا میں مر جاؤں۔ مجھے اس سوال و جواب پہ تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نے یہی سوال کیا جو پہلے نے کہا تھا، وہی اس نے بھی کہا۔ اتفاقاً میدان میں ابو جہل دوڑتا ہوا مجھے نظر پڑ گیا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمہارا مطلوب جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے تھے وہ جا رہا ہے۔ دونوں یہ سن کر تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ایک دم بھاگے چلے گئے اور جا کر اس پر تلوار چلانا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کو گرا دیا۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں یہ دونوں صاحبزادے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو بن جموح اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن افرا ہیں۔ معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے سنتا تھا کہ ابو جہل کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ بڑی حفاظت میں رہتا ہے۔ مجھے اسی وقت سے خیال تھا کہ میں اس کو ماروں گا۔ یہ دونوں صاحبزادے پیدل تھے اور ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا، صفوں کو درست کر رہا تھا۔ جس وقت ابو الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور یہ دونوں دوڑے تو گھوڑے سوار پر براہ راست حملہ مشکل تھا، اس لیے ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا، جس سے گھوڑا بھی گرا اور ابو جہل بھی گرا اور اٹھ نہ سکا۔ یہ دونوں حضرات تو اس کو ایسا کر کے چھوڑ آئے تھے کہ اٹھ نہ سکے اور وہیں پڑا تڑپتا رہے، مگر معاوض بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی نے اور ذرا ٹھنڈا کر دیا کہ مبادا اٹھ کر چلا جائے، لیکن بالکل انہوں نے بھی نہ نمٹایا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ہی سر جدا کر دیا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے اس کی ٹانگ پر حملہ کیا تو اس کا لڑکا اکرمہ ساتھ تھا، اس نے میرے مونڈھے پر حملہ کیا جس سے میرا ہاتھ کٹ گیا اور صرف کھال میں لٹکا ہوا رہ گیا۔ میں نے اس لٹکے ہوئے ہاتھ کو کمر کے پیچھے ڈال لیا اور دن بھر دوسرے ہاتھ سے لڑتا رہا، لیکن جب اس کے لٹکے رہنے سے دقت ہوئی تو میں نے اس کو پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا، وہ کھال بھی ٹوٹ گئی جس سے وہ اٹک رہا تھا اور میں نے اس کو پھینک دیا۔ ایک دوسرا واقعہ حضرت رافع بن ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب لڑائی کے لیے تشریف لے جاتے تو مدینہ منورہ سے باہر جانے کے بعد لشکر کا معائنہ فرماتے، ان کے احوال کو، ان کی ضرورتوں کو دیکھتے اور لشکر کی اصلاح فرماتے۔ کم عمر بچوں کو واپس فرما دیتے۔ یہ حضرات شوق میں نکل پڑتے۔ چنانچہ احد کی لڑائی کے لیے جب تشریف لے جانا ہوا تو ایک موقع پر جا کر لشکر کا معائنہ فرمایا اور 9 عمروں کو لڑکپن کی وجہ سے واپس فرما دیا، جن میں حضرات ذیل بھی تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عربہ بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی عمریں تقریباً 13-14 برس کی تھیں۔ جب ان کو واپسی کا حکم ہوا تو حضرت خدیج رضی اللہ عنہ نے سفارش کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا لڑکا رافع تیر چلانا بہت اچھا جانتا ہے، اور خود رافع بھی اجازت کے اشتیاق میں ابھر کر کھڑے ہوتے تھے کہ قد لمبا معلوم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی تو سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے سوتیلے باپ مرہ بن سنان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع کو تو اجازت مرحمت فرما دی اور مجھے اجازت نہیں عطا فرمائی، حالانکہ میں رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قوی ہوں، اگر میرا اور اس کا مقابلہ ہو تو میں اس کو پچھاڑ دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا مقابلہ کرایا تو سمرہ نے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعی پچھاڑ لیا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ کو بھی اجازت عطا فرما دی۔ اس کے بعد اور بچوں نے بھی کوشش کی اور بعضوں کو اور بھی اجازت مل گئی۔ اسی سلسلے میں رات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لشکر کی حفاظت کا انتظام فرمایا اور 50 آدمیوں کو پورے لشکر کی حفاظت کے واسطے متعین فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ایک صاحب اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ایک صاحب اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دریافت کیا، عرض کیا ابو سبو کا باپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا کہ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ پھر ایک صاحب کھڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دریافت کیا، انہوں نے عرض کیا ابن عبد القیس کا بیٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ارشاد ہوا کہ تینوں آدمی آ جاؤ، تو ایک صاحب حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے دونوں ساتھی کہاں گئے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں دفعہ میں ہی اٹھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور حفاظت کا حکم فرمایا۔ رات بھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی حفاظت فرماتے رہے۔ فائدہ یہ شوق اور ولولہ تھے ان حضرات کے کہ بچہ ہو یا بڑا، ہر شخص کچھ ایسا مست تھا کہ جان دینا مستقل مقصود تھا، اسی وجہ سے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کی لڑائی میں بھی اپنے آپ کو پیش کیا تھا، مگر اس وقت اجازت نہ مل سکی۔ پھر احد میں پیش کیا، جس کا قصہ ابھی گزرا۔ اس کے بعد ہر لڑائی میں شریک ہوتے رہے۔ احد کی لڑائی میں سینے میں ایک تیر لگا، جب اس کو کھینچا گیا تو سارا نکل گیا، مگر بھال کا حصہ اندر بدن میں رہ گیا، جس نے زخم کی صورت اختیار کی اور آخر زمانے میں بڑھاپے کے قریب یہی زخم ہرا ہو کر موت کا سبب بنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ اے اللہ پاک تمام مسلمان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک تمام مسلمان جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک تمام مسلمان جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ پاک فلسطین کی مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد فرمائیے۔ اللہ پاک فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو بربریت ہو رہی ہے، اللہ پاک تمام مسلمان جو اس میں شہید ہو گئے ان سب کو شہادت کے اعلیٰ درجے پر پہنچا کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ اور جو پریشان ہیں، جو پریشان حال ہیں، بھوکے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، اللہ پاک ان سب کی ہر طرح سے مدد فرمائیے اور آسانی کا معاملہ فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔